تاریخی روایات اور جھوٹی حدیثیں، قصے اور کہانیاں اور شعر و شاعری اس طرح اس واقعہ میں کی گئی اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی کہ ہم غریبوں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم جب اصل حقیقت پیش کرتے ہیں اور اس پیپ والے پھوڑے پر نشتر رکھتے ہیں تو تکلیف تو بندہ نشہ بھی نہ دے وے، اور پیپ زدہ پھوڑے پہ بندہ نشتر رکھے تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر بندے کل بلاتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سی نئی بات، پھر ہم الزامات کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے یزیدی نے، تمہارے پاس بس یہی الزام رہ گئے، یزیدی ہیں۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ خدا دی قسم ہے میں یزید نو نہیں دیکھا، نہ میں نے اس کی بیعت کی ہے میں نے بیعت، نہ میں نے یزید کو دیکھا۔ خدا کے لیے آپ میں جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں نا، تھوڑی یہ میرے کو تقریر کرواؤ، تسی تقریر کرانا مطلب ہے کہ تم میں اشارہ کروں تو تم بات اس طرح کرو کہ مجھے سمجھ آ جائے، انہوں نے پہلے پتہ سی، تھوڑی سی آواز لگائیں آپ میرے ساتھ۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کی بیعت کی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس تھا جی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا۔ اٹھاؤ بخاری، میں تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہتا، بخاری میں لکھا ہوا۔ حضرت ابن عمر نے اپنے خاندان لوگوں کو بلا کے کہا انا بایانا ھذا الرجل علی بیعت اللہ ورسولہ، جا بخاری سے لفظ مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے 51، 52، 53 ہجری میں اس کی امامت میں حج کی ہے۔ بتاؤں نام؟ 51، 52، 53 عرفات کے میدان میں اس نے خطبہ دیا حج کا۔ حضرت حسین نے 3 سال حج کی ہے جی۔ تم نے تاریخ کو مسخ کیا، اب ہم جب حقیقت بیان کرتے ہیں، اس پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں، دبیز پردے سرکانا چاہتے ہیں، تو پھر کہتے ہو یہ یزیدی ہیں، یہ حضرت حسین کو باغی کہتے ہیں، یہ حضرت حسین کو غلط کہتے ہیں۔ انا للہ